والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث إلى العرب والعجم سيدنا وسندنا أبي القاسم محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المعزمين وأصحابه المقربين المكرمين وخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهديين وعلماء ملته الكاملين وأولياء أمته الواصلين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب بارگاہ رسالت مامی ہدیہ درود و سلام پیش کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی. نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا جناب زہرا، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول زہرا جناب زہرا ہے باغ فردوس میں بھی واللہ رویل چمبا گلاب زہرا. قرآن میں آئے خصال جس کے نہ دیکھے سورج نے بال جس کے، قرآن میں آئے خصال جس کے نہ دیکھے سورج نے بال جس کے، نبی کی دختر حسن کی اماں زوجہ ابو طراب زہرا. حمد و صلات کے بعد میرے مخدوم و مربی خواجہ شبیر کی تصویر، میرے خواجہ منیر احمد صاحب کے جانشین، فخر السادات آقا نعمت حضور قبلہ پیر سید علی حیدر سرکار قصوری دائم الحضوری مدد اللہ علیہ، دیگر برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو محفل ہے نا، جشن ولادت ملکہ عصمت، یہ میرے چچا زاد بھائی عبد الجبار صاحب جو کہ 7 مہینے سے صاحب فراش ہیں، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ انہوں نے محفل سجائی ہے. میرے ذمہ لگایا تھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ سرکار کو بلاؤ. میں نے عرض کی، منظور ہو گئی. سب سے پہلے تو پورا والے ڈیرے والے مجھے بتائیں جو میں نے اعلان کیا تھا میرے شیخ مجھ سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے. میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ آپ آئیں میرے پیر کو دیکھیں، اگر میرے اعلان سے کم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. چند منٹ کی حاضری ہے، صرف تعارف کرانا ہے اس پاک ہستی کا جن کا جشن ہے. یہ وہ پاک ہستی ہے کہ جو رسول کی بارگاہ میں آئے تو رسول کھڑے ہو جائے. رسول کا کھڑے ہونا کوئی معمولی نہیں. ایک آدمی مجھے کہتا ہے جی رسول کھڑے ہوتے تھے بیٹی کی محبت میں. میں نے کہا اگر رسول کھڑے ہوتے بیٹی کی محبت میں تو ایک وہ بھی بیٹی ہے کسی کی جو امت کی ماں ہے، مگر کائنات کا کوئی محدث مجھے بتائے کہ حضرت صدیق اکبر کبھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. پھر تو سنت ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر کبھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوں. میرے نبی بیٹی سمجھ کے نہیں ملکہ کونین سمجھ کے کھڑے ہوتے. وہ کون زہرا، وہ کون زہرا جس کے رستے، جس کے تقاضے، جس کے رستے قدسی سجاتے ہیں، جس کے رستے
حضرت سے ملے حضور خطیب پاکستان جناب مولانا عابد حسین سلطانی صاحب جی، یہ صرف آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. مجھے کہنے گئی میں نے زیارت کرنے میں ضرورت شریف. جی حباب المطالعہ ذرا توجہ، چند گھڑیوں کی بات ہے، ٹائم مختصر ہے حضرت. الحمدللہ اتنے کریم ہے میری سرکار. یہ عتیق بھائی گواہ ہے کہ فون آیا کہ حضور کی طبیعت رستے میں خراب ہو گئی، آپ واپس جا رہے ہیں. واللہ باللہ تعالیٰ یہ مجھے پتا کہ میرے وہ گھڑیاں کیسی گزری ہیں، کہ میرے پہ کیا کیفیت گزر رہی تھی. پھر کریم نے خود فون کیا کہ بیٹے میں مکوانے پہنچ گیا ہوں، تو آنے والا ہوں. اس علالت کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں. ہم ان کا احسان یہاں عرض کر رہا تھا سجدہ کے لیے. ایک جملہ توجہ سے، بڑی مہربانی. عورت کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. سلطانی صاحب ذرا، عورت کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. عورت سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے. میں آج اس ہستی کو سبق سنا رہا ہوں جن کی نظر کی فیض نے مجھے خطیب بنایا ہے. میں اس مدرسے کا فارغ ہوں جہاں کلاسیں نہیں لی جاتی، نظریں ملائی جاتی ہیں. میں اس شیخ الحدیث کا فارغ ہوں جہاں پڑھایا نہیں جاتا، بس سکھایا جاتا ہے. اور میرے حضور کو فرمایا کرتے تھے اکثر پاس کہ میں نے تم کو بڑی پڑھائی دے دی ہے. ہاں، عورت کی 3 سے سب سے پہلے عورت بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. نعمت سے رحمت کا درجہ زیادہ ہے. مگر توجہ ذرا، بڑی مہربانی. تیری بیٹی تیرے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، نبیوں کی بیٹی نبیوں کے لیے رحمت، علماء کی بیٹی علماء کے لیے رحمت، پیروں کی بیٹی پیروں کے لیے رحمت. مگر یہ اس ہستی کا جشن ہے جو اس کے لیے رحمت ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کیا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کچھ دن گزرے، بیٹی نے بچپن کی دیواریں دہلیز جوانی پہ قدم رکھا. بچپن کے تہوار گزارے، پلٹا کھایا. وہ جو پہلے کسی کی گود کی زینت ہوا کرتی تھی وہ کسی کے گھر کی زینت بن گئی. یعنی یوں کہہ لیجیے وہ کسی کی بیوی بن گئی. اب اسے گھر کی زینت تھی. حضرات گرامی قدر، بیوی کو معمولی نہ سمجھا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں بیوی تیرے نصف ایمان کی وارث ہے، بیوی تیرے آدھے ایمان کی وارث ہے. حضرات گرامی قدر توجہ ذرا، بیوی نصف ایمان کی وارث ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں نصف ایمان کی مالک ہے. تیری بیوی تیرے نصف ایمان کی وارث ہے، میری بیوی میرے نصف ایمان کی وارث ہے. ہر ایک کی بیوی اس کے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جو اس کے آدھے ایمان کی وارث ہے. کسی احزاب کے میدان میں میرا نبی کلے ایمان کہہ رہا تھا. یہ جو بول دے ہو جو میں گناہ دے ختم دے بیٹھے ہوئے اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے. میں تو ڈر کے بول رہا ہوں کہ میں بیٹھا کہا ہوں، میں اپنے شہزادے کے سامنے بیٹھا ہوں. ان کو میں تقریریں نہیں سناتا، ان سے تقریریں لیتا ہوں. میرے خواجہ خواج خان وہ ہے جدھر بھی نظر گئی. میں ایک بات آپ سے کہوں، توجہ ہے بھائی، میں اگلا جملہ کہنے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ 1400 سال ہو گئے میرے رسول کو. کتنا بھائی؟ توجہ ہے، جاگ رہے ہیں. میرے رسول کو 1400 سال گزر گئے ہیں. 1400 سال کے بعد جن کا شہزادہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا سخی ہے، وہ رسول کتنا خوبصورت ہوگا. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں. یہ جو حق 4 یار ہیں، یہ آپس میں یار ہیں یا رسول کا یار مانتے ہو؟
اگر کوئی رسول کا یار مانتا ہے تو بالکل نہ مانے. میرے نبی کا کوئی یار نہیں. میرے رسول فرماتے ہیں, تاجدار مدینہ فرماتے ہیں, اگر مجھے اجازت ہوتی کسی کو دوست بنانے کی میں ابو بکر کو بناتا. معلوم ہوا میرے نبی کا کوئی یار نہیں, یہ آپس میں یار ہو سکتے ہیں. میرا نبی ان باتوں سے پاک ہے. چونکہ یار کے لیے معیار ہونا ضروری ہے, تو میرے نبی کے معیار کا انسانی کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں بندہ بڑا کھرا سا ہوں, میں نے بڑے کھرے بندے سے فیض حاصل کیا ہوا ہے. توجہ. پھر وقت گزرتا گیا, اس عورت نے تیسرا پردہ کھایا جو کل تک کسی کی گود کی زینت تھی, کسی کے گھر کی زینت تھی, آج اس کی گود ہری ہو گئی, وہ ماں بن گئی. کیا بن گیا بھائی؟ کیا بن گیا؟ ماں بن گئی. میرے نبی فرماتے ہیں, آج کہتے ہیں کہ بھائی میلاد نہ منا, نبی کا نہ منا, ہمارے پاس دلیل ہے نہ منانے کی. میں کہوں گا پیچھے منہ کرو, کیوں نہ منائیں؟ ہم وہ عورت کہیں اس نبی کا میلاد نہ منائے جب ہم تھی, ہماری تو عزت یہ تھی, لوگ بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے. ارے رحمت عالم آئے, جنت اتار کے ہمارے قدموں میں رکھ دی ہے, اس نبی کا میلاد نہ منائے. عرض کر رہا تھا, وہ ماں بن گئی. میرے رسول بولے, ارے عقیدت کے موتی رولے, میزان محبت میں تولے. کہا دنیا والوں توجہ یہ ہے, میرے نبی کہتے ہیں, ارے دنیا والوں جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت تیری ماں کے قدموں کے, اونچی بول, جو ماں کو مانتا ہے, جو حلالی خون ہے, جنت تیری ماں کے قدموں کے. ارے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا, میرے حضور کی جنت ان کی والدہ کے قدموں کے نیچے ہے نا. مگر زہرا اس ہستی کو کہتے ہیں طیبہ, طاہرہ, رافعہ, راقیہ, نیرہ, منورہ, عالمہ, علیمہ, معلمہ, حافظہ, حفیظہ, عالمہ, علیمہ, معلمہ, قاریہ, صابرہ, شاکرہ, ساجدہ, عابدہ, زاہدہ, مخلصہ, مشفقہ, متقیہ, مومنہ, مخلصہ, مشفقہ, سیدہ, خاتون جنت. ان کی جو ان کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے, جسے میرا رسول کہہ رہا ہے, الحسن والحسین سیدہ شبابہ آل الجنہ. حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, حسنین کی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے. زہرا کو لوگ سمجھے کیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں, سوائے میرے آقا نعمت حضور محمد رسول اللہ کی, زہرا کے مقام کو کوئی جان ہی نہیں سکا. زہرا کے مقام کو کوئی نہیں جان سکتا. حضرات گرامی قدر, حضور کی طبیعت کے پیش نظر میں گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا, مگر چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ آج سے 35 سال پہلے میرے خواجہ خواجگان, میرے مخدوم و ملت, مجھے ایک جملہ یاد ہے, گونڈے کے پیر نے کہا تھا, اگر خواجہ منیر احمد کے مقام کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ رستے میں کلیاں ڈال کر بیٹھ جائیں. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, سارے پیر نذرانے بٹورتے ہیں, ہمارا پیر وہ ہے جو لوگوں کو دے کے چلاتا ہے. میرے خواجہ منیر احمد نے 35 سال پہلے مجھے حکم فرمایا کہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کا عرس منایا کر. چل رہا ہے. پھر آپ نے ایک دن مجھے کہا کہ میاں اجمل ہو, اینج کر میں کسی مرید نو آگ حضرت امیر حمزہ دا عرس منایا کرے. بحمدللہ وہ بھی میرے مریدین یہ 4 چکے کروا رہے ہیں. پھر حکم ہوا کہ سیدہ زینب کا عرس شروع کراؤ, وہ بھی بحمدللہ اسی گناہگار کے مریدوں میں رسم جاری ہے. آج اتنی موج میں تھے شہزادے, اتنی موج میں تھے, مجھے کہنے لگے کہ سیدنا ابی طالب علیہ السلام کا دن منایا کرو.
سبحان اللہ حیدر دے بابے کیتے احسان مصطفیٰ دے توجہ حیدر دے بابے کیتے احسان مصطفیٰ دے گھر بار سارا کیتا قربان مصطفیٰ کلمہ نبی دا پڑھ کے انہوں نہیں بنتا مومن کلمہ نبی دا پڑھ کے انہوں نہیں بنتا مومن کہتا عمران نہیں لے آیا ایمان مصطفیٰ اگر حضرت سیدنا ابی طالب مومن نہیں ہے تو اپنا ایمان کہیں جا کے ڈھونڈو ارے رسالت اپنے کندھوں میں پال کے دے تو جناب ابی طالب علیہ السلام امامت اپنی گود میں پال کے دے تو جناب ابی طالب علیہ السلام ارے اللہ کہے علم شدید کا یتیمن فآوا اے محبوب تو یتیم تھا میں نے ٹھکانہ دیا ابو طالب کے گھر میں اور ملا کہتا ہے وہ مومن نہیں تھا یہ اللہ کافروں کے گھر کو لٹکانا کہہ رہا ہے وہ جی ثبوت نہیں ملتا میں کہ ثبوت ملتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ان کا قصور ہے کہ وہ علی کا باپ ہے ان کا قصور یہ کہ وہ علی کا باپ ہے اگر کسی اور کا باپ ہوتا تو رضی اللہ نہیں شاید کیا کا کیا ہو جاتا اگر حضرت ابی طالب مومن نہیں تو ایمان کہاں سے ڈھونڈو گے ارے جس نے 40 سال تک مرکزی ایمان کو سینے سے لگا کر سویا جو 3 سال تک مرکزی ایمان کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے گھاٹی شعبے ابی طالب میں رہا اس کو کہتا ہے مومن نہیں میاں میں نے تو تیرے ایمان دے شک ہے جڑا حضرت سیدنا ابی طالب مومن نہیں سن لو میں نہ کوئی دلیل مانگتا ہوں نہ میں کوئی حوالہ مانگتا ہوں میں بغیر حوالے بغیر دلیل کے محبت مصطفیٰ میں جناب ابی طالب اسلام کو ایمان کا مرکز مانتا ہوں اور میں مبارکباد دیاں گا حضور نے حکم فرمایا ہے کہ میں فوری طور سے بیٹے نو آکھیا کہ اگر یہ دن سرکار نے عطا فرمایا ہے کہ کرنا والے ڈیرے آلے میں نصیب ہو گئے چونکہ میرے گھر میں ہر سال جشن بھی ہوتا ہے سیدہ زہرا پاک کا اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کا عرس بھی ہوتا ہے اور میرے 5 4 چک والے مریدین حضرت امیر حمزہ کو عرس مناتے ہیں اور میرا خلیفہ بھی ہے میرا رشتہ دار بھی ہے وہ حضرت سیدہ زینب کا عرس مناتا ہے یہ اتنا میں خوش نصیب ہوں کہ یہ سارے اہل بیت کے دن مجھے عطا ہو رہے ہیں اور بن مانگے عطا ہو رہے ہیں تو میں اپنے مرشد کامل کے لخت جگر نور نظر حضور قبلہ مخدوم ملت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ عدالت کے باوجود رستے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری امی جان ہے نا حضور کی والدہ ماجدہ تمام پیر بھائیوں کو مبارک ہو ہماری امی ہیں اور میں سمجھتا ہوں مجھ پہ جب بھی کوئی پریشانی آئی تو میں نے امی جان کو فون کیا تو فوری وہ حل ہو گئی میں نے آج بھی امی جان کو فون کیا کہ امی جان میرا کام تھا آپ کے گھر کے نوکری دینا میرا کام تھا آپ کے شہزادوں کی اماں جان کا دن منانا جشن میں جا کے بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا فکر نہ کرو بیٹا پریشان نہ ہو میرے ہندیاں 5 منٹ کے بعد حضور کا فون آگیا میں مکہ نے پہنچ گیا میں آ رہا ہوں حالانکہ 1 گھنٹہ پہلے اطلاع آ رہی ہے کہ حضور کی تکلیف ہو گئی حضور واپس جا رہے ہیں لیکن اتنا کریم میرا ذہن مانتا تھا کہ اتنا کریم ہم غریبوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے آخری بات عرض کر کے میں تقریب کے لیے نہیں میں صرف حاضری دینے کے لیے کہ جس دن میرے خواجہ خواجگان میرے مرشد اکمل میرے محسن میرے مربی حضور خواجہ محمد منیر احمد کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو میرے حضرت کی عمر صرف 13 سال تھی وہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم کیسے یتیم ہوئے اور پھر بچپن کی حالت میں حضرت نے کیسے ہمیں سنبھالا کیسے ہمیں سہارا دیا یہ آپ جانتے ہیں یا میرا اللہ جانتا ہے یا مریدین جانتے ہیں
تو شوکت نقشبندی نے کل کے خط پیشہ میرے حضرت کو بھی یہ جملہ یاد ہو. ہمارا پیر بھائی شوکت نقشبندی سے کہا تھا کہ لیانی والے کہتے ہیں کہ حضور منیر احمد صاحب سب سے زیادہ پیار ہم سے کرتے ہیں. پیر عمران شاہ صاحب نے کہا چلو میں بھی سر مغالطہ لگ سکتا ہے. پیر عمران شاہ صاحب احمد نصری والے حضور دے چچا میرے خواجہ منیر احمد صاحب دے چچا جس وقت کیا نا لوگوں میں حضور کسی سجادہ نشین بنو فرمان کا سجادہ نشین علی ادھر ہو گیا. میں نے نہیں پڑھا میں نے خواجہ پیر منیر احمد پیارا بھائی کہہ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ للیانی والے کہتے ہیں کہ سب تو زیادہ پیار خواجہ منیر احمد ساڈے نال کرتے سن, قصور والے کہتے ساڈے نال کرتے سن, لاہور والے کہتے ساڈے نال کرتے سن. فرماتے مینوں سمجھ نہیں ہوندی کہ اس مرد کلندر دے دل دے کھانے کن میں نسل. خدا کی قسم اٹھا کے منبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں دعوے کہتا ہوں جتنا پیار میرے مجھے خواجہ صاحب نے مجھے دیا ہے, جتنا پیار مجھے دی شاید کسی اور کو دیا ہو. مچانک بیٹھے بیٹھے فرما کے یار میاں اجمل جڑا ہے بڑا پیار کرتا ہے, بڑے قصیدے لکھتا ہے, اہل بیت دے بڑا پیار کرتا ہے. میں اتھے بولوں انہوں اپا خلاف اتنا دے چھڑوں. پیر بھائیاں کے سرکار لجپال ہو اسی کون ہے. میں نے آپ نے حکم کروایا 5000 تویز لکھ کے لیا. یہ آپ ایک طریقہ سی آپ دیکھوں میں تویز رہ گیا کہ حضور اس سال میں ہر سال ایک جمعہ میں آپ دے آسان پڑھا دوں تھا. جمعہ بیان کر کے میں نے فرما گیا سارے پیر بھائی سن لو آج تو بعد اجمل میرا پتر بھی ہے خلیفہ بھی ہے. آج تو بعد سارے پیر اجمل آکھنا ہے. اتنا کریم کتھوں لگ بھی جائیے. واللہ باللہ تاللہ بین ہوئی بات میں اپنے مرشد زادے چویکھیے. میں جنوں میں ملیا جتھے بھی گیا جنوں ملیا جس پیر بھائی نے ملیا ہر ایک یہ آکھے کہ پیر علی حیدر سب تو پیار زیادہ ساڑھے نال کرتے ہیں. تو میں اکثر کہتے ہیں میں نہیں یار جنہ پیارا میرا میں جدوں بھی آپ نورس کیتے ہیں آپ نے ایک لمحے واسطے نہیں آکھا کہ نہیں بچوں میں نہیں آ سکتا. آپ نے حکم دیتا کہ میں آ رہا اور آپ پہنچے نہیں. تو میں اس حوالے نال اپنے آپ نے بڑا خوش نصیب سمجھنا کہ میں حضور خواجہ خواجگان دے حوالے نال بھی اپنے پیر خانے دی خدمت کے میں بہت زیادہ سنگی بیعت کرائے نہیں. اور الحمدللہ میں نوکری نظر بھی اس سے پڑھی ہے. میں حضور پیر امام حضر ہوں. پچھلی بار میں کہا حضور میں بڑھا ہو گیا تھا مرید میرے تھوڑے نے سانگو فرما کہ میاں ساں میرا میرے نے نا تو وہ تینوں کہتا تو صاحب سارے مرید تیرے نے جب میرے نے تو وہ تینوں فکر کس دے. میں کہا حضور میرے کو نہیں. انہوں نے کہا بہت چونا سادہ کام ہے نا تو مرید کیتی یا بیعت کیتی یا اگو میں جانا میرا کام جانا سارے بھائی علی حضر سکار جانا. جنہیں میرے پیر بھائی بیٹھے نہیں تھے جنہیں بھی نہیں یا باہر دے بھی کوئی بندہ میں باکری کر کہہ دے کہ نہیں یار پیر سب فلانے نہ زیادہ پیار کر دینے. ہر کوئی یہ نہیں میرنا بھی زیادہ پیار کر دینے کہ میں سمجھا میری سرکار سارے نہ ہی پیاری پوجا کر دیتے.